اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے روزہ کی مکروہات کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کن چیزوں سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور ہم نہ جانے کہ کتنے ہی ایسے ناپسندیدہ افعال کار گزرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ دین کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیتے ہیں کہ مکروہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، تو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مکروہات وہ ناپسندیدہ افعال ہیں جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کا حسن مجروح ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کسی شخص نے بہت ہی شوق سے لباس پہنا، سفید رنگ کا لباس پہنا، اور وہ بڑی شان سے خوبصورت انداز سے چل پھر رہا تھا، ساتھ ہی کچھ دھول مٹی اس کا پڑی، کچھ گرد اس کے اوپر جمی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سلوٹوں نے اس کے لباس کو لپیٹا تو اس کی خوبصورتی اور رعنائی جاتی رہی۔ اسی طرح سے جب روزہ آپ اپنے تمام شرعی کام کا خیال رکھ کے ادا کرتے ہیں تو روزے کا حسن بڑھتا ہے اور روزے سے انسان کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان تمام شرعی افعال کا خیال نہیں کرتے جو روزے کی حالت میں منع کیے گئے ہیں، تو اس روزے کے اوپر یوں سمجھ لیں اس لباس کی طرح گرد جمنا شروع ہو جاتی ہے اور سلوٹیں پڑی جاتی ہیں، اور اس سے ہمیں وہ فوائد، وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا جو حقیقتاً روزے کی حالت میں روزہ دار کے لیے احادیث سے ثابت ہیں۔ آئیے اب ان چند کاموں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے چند احادیث کا حوالہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ کی حالت میں بری باتوں، برے کاموں کو نہ چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے کی حاجت نہیں جس میں اس نے صرف کھانا پینا چھوڑا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ فحش باتیں نہ کرے، اور نہ ہی کوئی جھوٹ بات کرے، اور نہ ہی شور کرے، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے۔ اگر اس سے کوئی گالی گلوچ وغیرہ دے یا اس سے جھگڑا کرے تو یہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث کا حوالہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے میں پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات کے وقت قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نسائی اور ابن ماجہ میں اس روایت کو درج کیا گیا ہے۔ اس روایت سے بخوبی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیوں پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور ان تمام افعال کا خیال نہیں رکھتا جو شرع میں منع ہے، تو وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کے روزے کا اسے کچھ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہ رات بھر قیام کرتا ہے لیکن صبح اٹھ کے بے حیائی اور جھوٹ اور غیبت اور چغلی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے صرف جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، روزے کا معنی و مقصد یہ ہے کہ تمام برے کاموں، بری باتوں، نفسانی خواہشات سے پرہیز کیا جائے۔ یعنی اگر آپ کا روزہ ہے تو صرف زبان کا روزہ نہیں بلکہ آپ کے کان کا بھی روزہ ہے کہ اس سے کوئی بری بات نہ سنی جائے،
آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ اس سے کوئی بیہودہ چیز نہ دیکھی جائے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ آپ کسی بری محفل میں نہ چلے جائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے، چغلی کرنے، غیبت کرنے، گالی گلوچ دینے اور نازیبا اور گندی باتیں کرنے سے پرہیز رکھا جائے۔ اس کے علاوہ چیخنا، چلانا، فضول باتیں کرنا، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، لڑائی جھگڑا کرنا، جوا کھیلنا، تاش وغیرہ کھیلنا، شطرنج وغیرہ کھیلنا اور اسی طرح کی اور ناجائز کئی کھیل اور تماشے ہیں، جیسے کہ آج کل ایک تماشا ہمارے ہاں ویڈیوز کا ہے، جس طرح کہ ہم بہت ساری ایسی نازیبا ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں، ان سے بھی رکا جائے۔ موبائل کو صرف اسلامک انداز سے استعمال کیا جائے۔ اگر مرد ہے تو عورتوں سے پرہیز رکھے، عورت ہے تو غیر محرم مردوں سے پرہیز رکھے، کیونکہ یہ بھی سخت مکروہ ہے۔ یہ تمام امور روزے کی حالت میں تو حرام ہیں ہی، مگر حقیقت میں بھی یہ روزے کے علاوہ حرام اور گناہ ہے۔ روزے کی حالت میں البتہ ان کا جرم اور زیادہ ہو جاتا ہے، ان سے روزے کی نورانیت اور ثواب میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کا بخوبی اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اور کتنا زیادہ ہم اپنے روزے کا نقصان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلے کا دھیان رکھیں کہ روزے دار کو نہاتے وقت اور وضو کرتے وقت کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اس قدر کہ پانی حلق سے نیچے اترے منع ہے۔ اسی لیے کہا گیا روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے غرغرہ مت کیا جائے، اسی طرح نہاتے ہوئے بھی غرغرہ نہ کرے کہ اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اور عذر کے بغیر کسی چیز کا صرف زبان سے ذائقہ چکھنا یا کوئی چیز اس طرح چبانا کہ جیسے حلق سے نیچے نہ اترے، مگر وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اب مجھے یہ آپ لوگ کو بتانا ہے عذر کیا چیز ہے۔ عذر یہ ہے کہ جیسے کسی کا خاوند بہت زیادہ سخت ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ اگر کچھ ایسا خراب ہو گیا تو بہت زیادہ بے عزتی ہو جائے گی، ذلت ہو جائے گی، تو اس وقت میں صرف اتنا شریعت رعایت دیتی ہے کہ زبان کی نوک سے آپ اس کا ذائقہ چکھ کے فوراً اسے تھوک دیں، حلق کی طرف بالکل نہ لے جائیں، لیکن یہ بھی عذر کے ساتھ۔ اگر ایسا کوئی عذر نہیں بلکہ گھر والے جیسا بھی کھانا ہوتا ہے صبر و شکر کے ساتھ کھاتے ہیں تو پھر اس چیز سے اجتناب کیا جائے اور بچا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار کو بیوی سے بوس و کنار کرنا، گلے لگانا اور اس کے بدن کو چھونا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ایسی حالت میں انزلال کا خطرہ ہے۔ اگر انزلال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا واجب ہو جائے گی، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ دار کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی سانس لینا بھی گویا عبادت ہے۔ اور ایک بڑی ہی پیاری سی کہاوت ہے کہ ایک نیک شخص مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس نے مسجد میں 2 آدمی دیکھے جن میں سے ایک نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا مسجد کے دروازے پر سویا ہوا تھا، جبکہ شیطان باہر حیران و پریشان کھڑا آگ میں جل رہا تھا۔ اب مسجد میں جانے والے اس صالح انسان نے شیطان سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے کہ تو یہاں حیران کھڑا دیکھ رہا ہے؟ شیطان نے آگے سے جواب دیا، اس مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی نماز میں اسے غافل کروں، اور اس کو بہکانے کے ارادے سے جب بھی میں اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو مسجد کے دروازے پر سونے والے شخص کی سانسیں مجھے مسجد میں اندر جانے سے روک دیتی ہیں اور میں اپنا کام نہیں کر پاتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، روزے دار کی سانسیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا عبادت میں گنتے ہیں کہ وہ مسجد کے دروازے پہ سویا بھی سانسیں لیتے ہوئے بھی گویا اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کیسے جسموں کی حفاظت کرتا ہے شیطان کے مکروں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو شیطان کے مکروں سے محفوظ فرمائے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے، اور جو ہدایت کی کوشش نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں عطا کرتے۔ آئیے سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، مانگنے والے تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، فقراء تیری بارگاہ کی پناہ لیے ہوئے ہیں، سائلین کی کشتی تیرے بحر و کرم کے ساحل پہ کھڑی ہے، سب اس اجازت نامے کے امید میں ہیں ہم سب کہ تیری رحمت کے کنارے ہمیں بھی میسر آئیں۔ یا الہی عز و جل، اگر تو اس مہینے رمضان المبارک میں انہی لوگوں کی عزت بلند کرے گا جنہوں نے تیری رضا کی خاطر روزے رکھے، تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے والے ہم انسان کہاں جائیں گے؟ اگر تو صرف اطاعت شعاروں پر رحم فرمائے گا تو ہم نافرمانوں کا کیا بنے گا؟ الہی، اگر تو صرف عمل کرنے والوں کے اعمال کو قبول فرمائے گا تو ہم جیسے کوتاہیاں کرنے والوں کو کون سہارا دے گا؟ یا الہی عز و جل، روزے دار نفع حاصل کر گئے، راتوں کو قیام کرنے والے کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے، اخلاص والے نجات پا گئے۔ اے الہی، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما اور ہمیں اپنے فضل و احسان سے نواز، اور ہم کو محض اپنی رحمت سے بخشش عطا فرما کہ تو ہر چیز کو کرنے پہ قادر ہے۔ اے اللہ عز و جل، اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔